تھوڑا سا وقت فارغ کیجیے اور اپنے سے 5 چیزوں کا حساب لیجیے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں خود اپنے سے پوچھنا ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے. روزانہ ہمیں اس پر محنت کرنی ہے انشاءاللہ. تبھی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سدھار ہو سکتا ہے. کہاں سے آئے ہیں اپنے بارے میں پوچھیں, خود سے پوچھیں اور تنہائی کی حالت میں پوچھیں. جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو, آپ کا موبائل بھی آپ کے ساتھ نہ ہو, اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ تو آیا کہاں سے ہے. اس کا جواب انسان اپنی ناقص اور محدود معلومات کی روشنی میں الگ الگ تلاش کرے گا. کہاں سے آئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کہیں گے ڈھکے سے آئے ہیں, اجھاری سے آئے ہیں, فلاں محلے سے آئے ہیں. پتہ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. ہمارے سامنے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کالی ٹوپی والے. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 17 سال. میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے بتلایا 17 سال. لیکن کیا ان 17 سالوں میں وہ 9 مہینے بھی شامل ہیں جو انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کر گزارے ہیں؟ مردہ ہو کر نہیں. ماں کے پیٹ میں جو بچے کی تخلیق ہوتی ہے نطفے کے ذریعہ, وہ نطفہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ زندہ ہوتا ہے. اگر وہ نطفہ مردہ ہو تو حمل ہی نہیں ٹھہر سکتا. وہ زندہ نطفہ منتقل ہوا ماں کے رحم میں, پھر اس کی تخلیق یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. ان 3 تاریکیوں میں اللہ اس زندہ نطفے کو بڑھا کر ثم انشأناہ خلقا آخر, انسانی شکل پوری مکمل عطا کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. 17 سال کی عمر جس بچے نے اپنی بتائی ہے, یقیناً اس 17 سال کی عمر میں وہ 9 مہینے شامل نہیں ہیں جو ماں کے رحم میں ہر شخص نے زندہ رہ کر وقت گزارا ہے. مسئلہ اس بچے کا ہی نہیں ہے, وہ مسئلہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کا آغاز وہاں سے مانتا ہے جب وہ دنیا میں آیا. ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا دنیا میں نہیں تھا؟ دنیا ہی میں تھا. یہ 9 مہینے کوئی شامل نہیں کرتا. چلیے نہیں شامل کیے, اس سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ سے آئے 9 مہینے گزار کر, تو پھر اس سے پہلے کہاں تھے؟ کچھ پتہ معلوم ہے اس سے پہلے کہاں تھے؟ اور جب تک آپ یہ اپنا پتہ نہیں نکالیں گے, جب تک آپ اپنا یہ ایڈریس نہیں نکالیں گے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور کن واسطوں سے اور کن راستوں سے آئے ہیں, جب تک کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا خالق کون ہے؟ اس کے بغیر اپنے خالق کو, اپنے رب کو, اپنے مصور کو نہیں پہچان سکتے. ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے گزار کے آئے ہیں, اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے باپ کی صلب میں تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے ایڈریس, یہ سارے پتے اس نے بتائے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ وجود بخشا ہے, جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی, جس نے سننے کے لیے کان بخشے, جس نے سونگنے کے لیے ناک کے حدود میں قوت شامہ رکھ دی, جس نے بولنے کے لیے زبان کو قوت گویائی عطا کر دی, جس نے پہلو میں دل لگ کے دھڑکا دیا,
جس نے رگوں کو نسوں کو تیار کر کے اس میں خون کا دورانیہ جاری کر دیا، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، انہوں نے یہ پتے بتائے ہیں کہ تم آسمان سے ٹپک کر دنیا میں نہیں آئے، تم زمین سے اگ کر دنیا میں نہیں آئے، تم نے 9 مہینے گزارے ہیں اپنی ماں کے شکم میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ پورا پتہ دے دیا ہے، وہ ساری ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ان آنکھوں کے بنانے میں ماں کا کوئی دخل، ان پلکوں کے سجانے میں باپ کا کوئی کردار، ان دانتوں کا مٹیریل اندر رکھنے میں ماں باپ کا کوئی حصہ، ان بالوں کا بیج رکھنے میں والدین کی کوئی حصے داری، اس ناخون کے مٹیریل کو تیار کرنے میں دنیا کے کسی انسان کی حصے داری۔ آپ کے پورے وجود میں جتنا مٹیریل استعمال ہوا ہے، یہ مٹیریل کائنات کے کسی حصے میں مل نہیں سکتا، گیا کدھر سے؟ عورت کا رحم تو چاروں طرف سے پیک ہو گیا تھا، اس بند رحم میں پتھر کے دانت کدھر سے پہنچے؟ اس بند رحم میں بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے داخل ہو گیا؟ ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھ گیا؟ ہڈی اور گوشت کے درمیان وہ کون سا کیمیکل لگا ہے اور کون سی رگوں کا اور نسوں کا جال بچھا ہے کہ یہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے کا نام نہیں لیتا؟ ان باریک باریک رگوں میں اور نسوں میں خون گردش کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں رگیں اور نسیں کتنی باریک ہیں، ان باریک نسوں کو کس نے بنا دیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس کو لاؤ، پیش کرو کہ اس کی حصہ داری ہے اس عضو کے بنانے میں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی اس پوری باڈی میں جتنے اعضاء ہیں، کسی بھی